اب آئیے دیکھیے کہ تعلیم و تربیت کی اصلاح، اس کے اندر جو غلطیاں ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. اس میں ہمارے دوست محمد صدیق بخاری صاحب نے کچھ ایک لسٹ تیار کی ہے، تو اس سے ہم بچیں تو ہماری امپرومنٹ ہو جائے گی. پہلے آئیے مذہبی تعلیم میں آپ دیکھیے، کیونکہ ہم دین کی بات کر رہے ہیں نا. پہلی تو دیکھیے کہ قرآن مجید کے مطالعے میں ہماری غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم معنی نہیں سمجھتے، اپنی تعمیر شخصیت کا استعمال نہیں ہم کرتے. اس کے لیے پریکٹیکلی آپ دیکھیے، آپ کہیں گے کہ اچھا جی چلو ہم نہیں کرتے، لیکن مدرسے میں تو ہوتا ہے. لیکن آپ پریکٹیکلی دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ حافظ صاحب آپ کو قرآن پاک یاد کرانے کا تو ضرور سکھا رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب نہیں سمجھا رہے ہوتے. اچھا پھر آپ درس نظامی پہ آ جائیے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا حصہ اس کی ایک تفسیر پڑھا دیتے ہیں، ورنہ تو ضرورت تھی نا کہ آپ ایک دین کے عالم بن رہے ہیں تو قرآن مجید کو شروع سے آخر تک آپ پڑھیں، اور اس کے اندر جیسا ایک آدمی نے سمجھا ہے وہیں تک ہی فوکس نہ ہو، بلکہ اور زیادہ اسکالرس کا پڑھیں. اچھا دیکھیے کہ آپ کو مدارس میں ملے گا آپ کو کہ قرآن مجید کی جو تفاسیر جو پرانی ہے اس کا تھوڑا سا حصہ پڑھاتے ہیں، لیکن جو آج کل کی جو ماڈرن زمانے کے اسکالرز ہیں انہوں نے جو تفسیر کی ہے اس کو نہیں پڑھتے. تو تبھی ہمیں آج کل کے زمانے کے ایشو سامنے نہیں آتے. پھر اب دیکھیے کہ جعلی احادیث اور قدیم فقہ کی تعلیم مگر جدید فقہ سوالات کی کمی ہوتی ہے. ہمارے حدیث ریسرچ کی کمی ہمیں نظر آتی ہے. یعنی ہوتا کیا ہے کہ احادیث کو ریسرچ کیسے کریں کہ یہ سچ مچ سچی احادیث ہے اور کون سی جعلی ہیں، اس کو کیسے ریسرچ اپ کریں، اس کو ایون مدارس میں نہیں بتایا جاتا، اور جہاں بتایا جاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اسی طرح جو ماڈرن تفاسیر ہے اس میں جو پڑھا رہے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ اپنے بھائی کر رہے ہیں، اور جو نہیں کر رہے تو بھائی کر لیں بھائی. اور قدیم فقہ کے جو ایشوز ہیں وہ تو بہت پڑھائے جاتے ہیں، یعنی اس میں بہت پرانی، آپ سے کوئی 1000 سال پرانی بکس میں آپ کو بہت کچھ پڑھایا جائے گا، لیکن جو آج کل کے ایشوز ہیں فقہ کے وہ بہت کم آپ کو نظر آئیں گے، حالانکہ وہ زیادہ ضرورت ہے. اس کی خدمت اب میں بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کی بکس تیار کرنی ہے، لیکچرز بھی ابھی کرنے ہیں کہ آج کل کے کیا کوسچنز ہیں فقہ کے، وہ ہمارے ہاں کمی ہے. بچپن میں عالم دین بنانے کی کوشش یہ کرتے رہے. یعنی ہوا کیا ہے کہ بہت سارے بچے کہ جو بالکل غریب ہوتے ہیں تو وہ بچے اب ظاہر ہے وہ پیرنٹس اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ ان کو اسکول میں پڑھا سکیں، تو وہ مدرسے میں کر دیتے ہیں. تو اب ہوتا کیا رہا ہے اب تک کہ وہ بچے کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت تو دی ہوئی ہے کہ وہ ایک اچھے انجینئر بن سکتا ہے یا ایک سائنسدان بن سکتا ہے یا ایک مکینک اچھا بن سکتا ہے، لیکن ان کو زبردستی عالم بننے کی کوشش کرتے رہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ پھر نہ فائنینشلی بیچارے اسٹیبل ہوتے رہے اور نہ ہی کہ وہ ایک کوئی دینی خدمت بھی کر لیں. تو آپ کو ملیں گی ایگزامپل. تو یہ ایک ایشو رہا ہے، لیکن اب بہت سارے مدارس میں کی امپرومنٹ آئی ہے کہ اب وہ میٹرک اور اس سے آگے او لیول اور اے لیول بھی کئی مدارس پڑھا رہے ہیں. تو یہ دیکھیے کہ امپرومنٹ آپ کو نظر آئے گی. سانس گھونٹنا اور ایک نفسیاتی غلامی آپ کو بہت سارے مذہبی تعلیم کے نظام میں آپ کو نظر آئے گی کہ بس یہ استاد صاحب نے جیسے کہہ دیا ایسے ہی سوچو، مزید کچھ اور نہ سوچو. تو بھی یہ آپ کو اگر ایکسپیرینس فیل ہوا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی مدارس میں آپ جا کے دیکھیں تو بہت سو میں آپ کو ابھی تک وہی کلچر نظر آئے گا، لیکن کچھ میں امپرومنٹ آئی ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ حسد، کینہ، بغض، تکبر، غرور، ریاکاری، غیبت، نفرت، تعصب، تنگ نظری، فرقہ پرستی، غصے، لالچ، حرص، ہوس، نفسانیت اور شیطانیت،
یہ آپ کو ایگزامپل ملیں گی. آپ کو ایون کئی مولوی صاحبان میں بھی آپ کو ایسی نظر آئیں گی. تو بھی یہ اس ایجوکیشن میں کچھ کمی ہوگی تو آپ کو سوچنا پڑے گا، لیکن بہت سارے مدارس میں یہ امپروومنٹ بھی آ گئی ہے الحمدللہ. اب آئیے اپنے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی ایجوکیشن کو دیکھ لیجئے کہ اس میں تربیت کیا ہوتی رہی. انگلش کے ذریعے دعوت دین، کہ دیگر اقوام تک دین کی دعوت پہنچائیں. تو یہ بعض اسکالرز نے کیا ہے کام کہ انگلش میں لکھی گئی ہیں بکس. اچھا، عرب اسکالرز نے، ایجپشن اسکالرز نے بہت سے لکھی ہیں. تو دیکھیے کہ وہاں سے ایک میسج، اللہ تعالیٰ کا میسج ہم امریکہ، یورپ، پھر ایون چائنا، جاپان میں بھی پہنچ رہا ہے الحمدللہ. ایک یہ اچھا عمل ہے. اردو کو بہرحال ہم محفوظ رکھیں تاکہ قومی یاداشت زبان اصل ہوتی ہے. ایک پوری زبان جو ہے نا، ایک پورا ایک میمورینڈم ہوتا ہے آپ کی ہسٹری کا. یعنی اگر اردو ہم بھول جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بالکل ہماری یاداشت ختم ہو جاتی ہے. کہ اب ظاہر ہے کہ پہلے جن جن بھی اہل علم نے جو بھی کام کیا ہے وہ سب ہم بھول جاتے ہیں، انہوں نے کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا. تو بھی ہم ذرا ان کو بھی پڑھ لیا کریں. تو اب ہمارے کالجز میں یہ کمی آپ کو نظر آئے گی، اس لیے کہ زیادہ تر انگلش میں ہی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے اور اردو بہت کمزور ہو جاتی ہے. پرانا تعلیمی طریقہ کئی سکولز میں آپ کو ابھی تک نظر آئے گا. پہلے بہت اب کم ہوا ہے لیکن پھر بھی ابھی آپ کو نظر آئے گا کہ ایک رٹا یاد کرواتے رہے بچوں کو، اور اس کا پھر نقصانات کیا ہوتے رہے کہ ایک صلاحیتوں کی کمی نہیں ہوتی. بس بچے جو ہیں وہ رٹا یاد کر کے ایگزام میں وہی لکھ دیتے ہیں اور جان چھڑا لیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کیا کیا. یعنی اصل کوئی علم بھی آپ جب سکھا رہے ہیں اسکول میں تو پھر ہونی چاہیے کہ وہ لاجیکلی اپنے ذہن سے وہ بچے لاجیکلی سوچیں. تو وہ کمی ہے. اچھا، کمی رہی ہے، اب کافی سکولز میں امپروومنٹ ہوئی ہے الحمدللہ. یہ 2000 سے لے کے آج تک کافی امپروومنٹ آئی ہے. اس میں مزید آپ کر لیں جو آپ کے بس میں، اور کچھ نہیں تو آپ کے بچے ہیں تو آپ اپنے پرنسپل صاحب سے، ٹیچر سے تو آپ مل کے جا کے کہہ سکتے ہیں نا کہ جی بچوں کو پلیز آپ اس طرح سے کریں. تو چلو ایک میسج تو آ گیا نا آپ کا. شاگردوں کے اپنے شعور کو روکنا یہ ایک رہا کہ ایک پورا ڈنڈا پکڑ کے کرتے رہے، لیکن اب کمی ہو گئی ہمارے ہاں تو اسی کو کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے. یعنی بچے کے ذہن میں جو آئیڈیا آ رہا ہے، جو سوالات آ رہے ہیں، اس کو ٹیچرز اپریشیٹ کریں. اسی طرح جو والدین ہیں وہ بھی اپریشیٹ کریں بچوں کے کویسچنز کو تاکہ ان کا جواب دے سکیں، تبھی ان کی صلاحیتیں اچھی ہوں گی. صرف تعلیم کا فوکس عام طور پر رہا ہے لیکن تربیت کی کمی رہی ہے. بہت سارے کچھ سکولز، کالجز میں تو رہی ہے، کچھ میں نہیں رہی. جن میں نہیں ہے تو ٹھیک ہو جائے یہ معاملہ کہ ایک تربیت کیا ہوتی ہے کہ بھی ایک وہ ایتھکس بچے کو عادت بنانے کی ایک کوشش ٹیچر کرتا ہے نا، تو وہ کرتے رہے تاکہ بچے ایتھیکلی اچھے ہوں. تو یہ آپ کوشش کرتے رہے. یہ کمی ابھی تک موجود ہے. کنسٹرکشن اور ریسرچ کی کمی ہمارے ہاں ہے، اب کم ہو گئی ہے. اسپیشلی آئی ٹی کے بعد بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ نئے نئے سافٹ ویئر بنا رہے ہیں، لیکن یہ آپ دیکھیے کہ ابھی تک سائنٹیفکلی وہ ایسا نہیں ملا ابھی تک ہمارے ہاں کہ جو ان کو سپانسر کریں. تو تبھی وہ بچے، ایک ان کا سائنسی شوق ہے تو پھر وہ ریسرچ بھی تو کریں نا. تو وہ اسی لیے نہیں کرتے کہ ان کو کوئی سپانسرشپ نہیں ملی. تو ظاہر ہے انہوں نے اپنے پیسے تو کمانے ہیں نا اپنی زندگی چلانے کے لیے، تو پھر وہ بیچارے اپنی چھوٹی موٹی جو بھی جابز ہے مل کے کر رہے ہوتے ہیں اور ریسرچ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اور جن لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہوئی ریسرچ کی تو وہ پھر زیادہ تر امیگریشن کر کے امریکہ یا یورپ چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے ان کو سپانسرشپ بھی مل جاتی ہے اور وہاں پہ وہ تب لے جا کے ایک بڑی ریسرچ بھی کر لیتے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ خود
امیر لوگوں کو یہ ضرورت ہے کرنے کی، تاکہ وہ اسپانسرشپ کریں گے تو پھر آپ کے بچے بہتر ریسرچ کریں گے، اور اس کے اب جیسے سافٹ ویئر اچھے آ رہے ہیں تو نئی نئی ایجادات بھی آئیں گی، تو پھر آپ بھی وہ لے کے سیل آؤٹ کریں گے دیگر ممالک میں، تو آپ کا فنڈ بھی اچھا آئے گا اور آپ کی ملک کی اکانومی بھی بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ اب ایک ہمارے یہاں کی کمزوری ہے کہ 100 سال پرانی زبان کی تعلیم اردو کی ہمارے یہاں چلتی ہے، کہ بھی اب ضرورت ہے کہ اب جو آج کل کی بکس اب کی آ رہی ہیں اس میں جو ماڈرن الفاظ جو لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ یوز کریں، لیکن جو پرانے ہمارے جو بزرگ ہیں تو وہ ابھی تک کیا کرتے ہیں کہ وہی علامہ اقبال یا غالب صاحب کے زمانے کی جو زبان ہے اسی میں کتاب ہوتی ہے، بچوں کو سمجھ نہیں آتی ان کی۔ تو بھی سٹارٹ کے لیے آپ وہی زبان کریں کہ جو بچہ بولتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ٹھیک ہے پرانی زبان کا جس میں شوق ہے وہ خود پھر علامہ اقبال کی اور غالب کی زبان بھی سیکھ لے گا، لیکن پہلے سٹارٹ میں تو آپ اتنا کریں نا، یعنی قرآن کو ایک ماڈرن الفاظ میں آپ کریں۔ میں نے بھی اس کی ایک خدمت کرنے کی کوشش کی ہے، آپ دیکھ لیں میرے اندر جو کمزوری ہے اس کو بھی ٹھیک آپ کر لیں، مجھے سجیشن دے دیں۔ جبر اور استبدال، ظلم اور آمریت کا کلچر رہا ہے ہمارے سکولز اور کالجز میں، اب کم ہوا ہے لیکن اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں ہوتا کیا تھا کہ وہی ٹیچر ڈنڈا پکڑ کے زبردستی جناب انہیں، اور بچے کے کوشچنز پہ بھی ان کو ڈنڈے پڑتے تھے، تو ہمارے زمانے میں ہوتا تھا، اب یہ کم ہوا ہے، تو بھئی اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف جاب کے لیے ہی تعلیم کی ضرورت، اسٹوڈنٹس میں اسی پہ موٹیویٹ ہوتے ہیں تاکہ جاب ملے، بس اسی لیے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک اپنے شعور کو اور اپنے علم کو ڈیولپ کرنے کا شوق نہیں آتا ہے۔ تو یہ اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں بھی آپ کو ایگزامپلز ملیں گی۔ آپ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک بزدلی، کم ہمتی ہوتی ہے، اس کا رزلٹ آتا ہے، کرپشن بھی آتی ہے، اس لیے کہ نیت آ گئی تو وہ پھر خواہش ہوتی چلو ایسے نہیں تو ایسے کما لیں ہم، بد دیانتی آ جاتی ہے، ڈر کا ایک ذوق ایسے ہی آ جاتا ہے، اور پھر ڈرتے ہوئے آدمی جو ہے نا اس طریقے سے غلط طریقے سے کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ خوف کی ماری کشکول زدہ قوم کی تربیت کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، کہ کشکول زدہ کہ بس کسی طرح سے ہم کما لیں اپنے، اور اس کے لیے وہی غلط اس کا رزلٹ آتا رہا ہے ہمارے یہاں۔ تو اب دیکھیے ہم تو یہ کر سکتے ہیں نا، اپنے بچوں کا یہ کر لیں تاکہ ہم ان کو ایکسپلین کرتے جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فطرت دی ہوئی ہے تو وہ اپنی جب وہ پریکٹیکل زندگی میں آئیں گے تو پھر وہ کرپشن اور یہ بددیانتی نہیں کریں گے، کم ہوگی اس کی انشاءاللہ۔ سیاست پارٹی کا کالج میں استعمال ہوتا رہا ہے، اور اس کا پھر اب دیکھیے کہ رزلٹ یہ ہوتا رہا ہے کہ بہت سارے سیاست پارٹیوں نے یہ کیا ہے کہ بچوں کو ایک اپنا غلام بنا کے اغوا کیا ہوا، اور پھر واپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ اب الحمدللہ کم ہوا، تو بھئی پھر بھی اس کو ہونے ہی نہ دیں، یہ کوشش کریں۔ اب جن نے بھی سیاست پارٹی جس کا بھی آپ کا شوق ہے رہے اس میں، لیکن اس کو اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں یہ کام نہ کریں، تو اس چیز سے بچانے کی ضرورت ہے۔ کہ دیکھیے یہ کچھ کمزوریاں بہتر ہوئی ہیں مدارس میں بھی، سکولز میں بھی، کالجز میں بھی، جو کمی باقی ہے جو آپ کو فیل ہو رہی ہے وہ کریں۔ یہ جو لسٹ بیان کی ہے یہ 2000 میں زیادہ تھیں، اب نسبتاً کم ہوئی ہے، تو جہاں جہاں کم ہوئی ہے اس کو مینٹین کریں، اور جو نہیں ہے تو اس کو ٹھیک کر لیں۔